سبحان اللہ. کیا بات. سکول کی زندگی میں استاد محترم پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد حسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ ان کے سائے کو تاج سلامت فرمائے. سکول میں ان سے پڑھا اور پہلا قاعدہ یسر القرآن والا وہ جناب قبلہ استاذ گرامی حضرت قبلہ پیر حافظ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ان سے پڑھا ہے. تو میرے لیے خوشی اس بات کی ہے کہ استادوں کو سبق سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور ڈر اس بات کا ہے کہ سبق غلط نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ استاد کو بندہ سبق سنا رہا ہو، اگر سبق درست ہو جائے تو شاگرد کو بھی خوشی ہوتی ہے، استاد کو بھی خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا خوف یہ ہے کہ یہ ممبر میرے بزرگوں دوستوں اور اہالیان پیر عبدالرحمن اس ممبر کو عام نہ سمجھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بر صغیر کا بلند و بالا ممبر ہے. سبحان اللہ. شاید ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن میں تو اکثر نشستوں میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں اور یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہم دادا کی نگری میں جاتے ہیں، بڑا خوشائند ہے. پیر سیال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بڑا خوشائند ہے. ہم سلاسل اربع کے مشائخ میں منگانی شریف جاتا ہوں، خوشائند ہے کہ اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتا ہوں. لیکن وہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ چاند پہ پہنچنا کمال نہیں ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو سبحان اللہ. چاند پہ پہنچنا کمال نہیں ہے، یہ غیر مسلم بھی چلے گئے ہیں. چاند کو اپنے قدموں میں بلا لینا کمال ہوگا. سبحان اللہ. چاند پہ پہنچ گئے وہ لوگ. آج کی پچھلی صدی کے لوگوں نے چاند پہ قدم رکھا ہے. ہم کہتے ہیں چاند پہ پہنچنا کمال نہیں ہے. اگر کمال دیکھنا ہے تو پھر دیکھو مکے کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیا. سبحان اللہ. یہ مثال عرض کر کے کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ ممبر اتنا عالی ہے کہ یہاں میں نے دادا صاحب کی بات کی، سلاسل اربع کے مشائخ کی بات کی ہے، ہم ان کے پاس جاتے رہتے ہیں. لیکن جس مرد کامل کے قدموں میں میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، جس مرد درویش، مرد حق آگاہ، مرد خود شناس اور مرد خدا شناس، جس مجاہد اسلام کے قدموں میں آپ اور ہم لوگ رہتے ہیں، یہ دادا کے پاس نہیں گئے، دادا ان کے قدموں میں چل کے آئے. سبحان اللہ. بہاؤدین زکریا ملتانی نے یہاں چلا کشیاں کی ہیں. شہباز قلندر بہت بلند مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، لیکن مرتبہ ملا کہاں سے؟ بہت بلند مقام ہے سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو کا. زمانہ ہو کی رٹے لگا رہا ہے، خمرے بھی ہو کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن سلطان باہو کا بڑا مقام ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر انہیں یہ مقام ملا ہے تو حضرت پیر عبدالرحمن کے قدموں سے. سبحان اللہ. اس لیے حضرت یہ وہ مرد کامل ہے. کاش ہمیں احساس ہوتا، ہم ان کی سوانح حیات لکھتے، ان کی سوانح حیات پڑھتے، ان کے شب و روز کو پڑھتے، ان کے عقائد کو پڑھتے، ان کے عبادات کو پڑھتے، ان کے معمولات کو پڑھتے. اور میں تو جو احباب ذی وقار چونکہ قبلہ شاہ صاحبان جتنے بھی یہاں پہ جلوگر ہیں، ہم سب کے خوش اچین ہیں. میں تو سب کے سامنے سر جھکا کے رکھتا ہوں. ہمارے اساتذہ کرام میں کہتا ہوں کاش ہم لوگ اس طرف آ کر اپنے اس جو شیخ کامل ہیں ان کی سوانح حیات کی طرف بھی ہم متوجہ ہو جائیں. سبحان اللہ. اعظم اسلام یہ محبت کرے. چند طالبات حضور سلطان الاولیاء فخر المشائخ سیدنا حضرت پیر عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی اولاد پاک اولاد اطہار ان کی خدمت میں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے سورۃ الحجرات کی 2 آیات مقدسات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کی ہے. اللہ میری زبان پہ حق جاری فرمائے اور اللہ ہم سب کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. حضرت ذی وقار اس آسمان کی آنکھ نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے زعماء دیکھے، بڑے بڑے حکماء دیکھے،
ایسے ایسے بادشاہ اس آسمان کی آنکھ نے دیکھے ہیں جن کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، سبحان اللہ، اس دھرتی پہ رہے، پوری دنیا پہ حکومت کی۔ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں سارے بادشاہوں کی بارگاہوں کے آداب ان کے خلیفے لکھتے ہیں۔ تھوڑا سا اس مضمون کو سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لے رہا ہوں کہ جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں سارے بادشاہوں کی بارگاہوں کے آداب، یعنی کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے کلام کرنا ہے، کیسے سامنے بیٹھنا ہے، کیسے اندر جانا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، یہ بادشاہ کا وزیر، بادشاہ کا خادم لکھتا تھا۔ ایسے ہوتا تھا نا، یعنی بادشاہ کا جو وزیر ہوتا، جو خادم ہوتا، جو نوکر ہوتا، وہ اس بادشاہ، اس سلطنت کا امیر، اس کی جو بارگاہ کے آداب تھے وہ وزیر لکھتا، خادم لکھتا، نوکر لکھتا۔ خدا کی عزت اور اس کے جلال کی قسم، ایک ایسی ہستی آئی، اللہ کرے میرے وہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ پہنچ جائیں کہ میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی ہستی اس دھرتی پہ نمودار ہوئی، ایک ایسی برگزیدہ نفس قدسیہ نے اس دھرتی پہ قدم رکھا جو ہے مخلوق، ہے سبحان اللہ، ہے عابد، لیکن اس کی بارگاہ کے آداب اس کا خالق بیان فرما رہا ہے عابد، لیکن اس کی بارگاہ کے آداب اس کا معبود بتا رہا ہے مخلوق، لیکن اس کی بارگاہ کے آداب اس کا خالق بیان کر رہا ہے۔ میں نے، آپ نے، کسی نے جرت کی، مولا دنیا کا تقاضا تو یہ ہے، دنیا کا اصول تو یہ ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اس کی بارگاہ کے آداب اس کا نوکر لکھتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بارگاہ کے آداب اس کا وزیر، مشیر، نوکر لکھتا ہے۔ لیکن مولا تو مالک ہو کر، تو خالق ہو کر، تو خالق ارض و سما ہو کر، تو بے مثل و بے مثال ہو کر، تو شان لم یلد ولم یولد کا مالک ہو کر، تو صمد اور بے نیاز ہو کر، تو خالق ہو کر اپنی مخلوق کے آداب خود لکھ رہا ہے اور خود بیان کر رہا ہے اور خود قرآن کی زینت بنا رہا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اگر میرا محبوب خود بتاتا، اگر میرے محبوب کے صحابہ بتاتے، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں میں کوئی یہ کلام کرتا کہ اس کے چاہنے والے تھے، اس وجہ سے اپنے جو ہے نا حاکم کی تعریفیں کرتے رہے، اس کے چاہنے والے تھے، اس کے صحابہ تھے، اس کے ماننے والے تھے، اس وجہ سے اس کی تعریفیں کرتے رہے۔ کہا رب کائنات نے کہ میں یہ سوال بھی ختم کر دینا چاہتا ہوں اور کائنات والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی حدیث سمجھ کر یہ نہ کہہ دے اس کے راوی کمزور ہیں، ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ فرمایا میں رب ہو کر کائنات والوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب خود بتا رہا ہوں تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ رب بھی بے مثال ہے، رب کا محبوب بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حق چاریہ یولی۔ تو برادران اسلام یہ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے پس منظر میں رکھا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتانے کے لیے قرآن بنایا۔ میں جملہ پھر دوہراتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتانے کے لیے خود رب نے قرآن بنایا ہے۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بابا ہم نے تو جس جس کو مانا ہے محمد کے وسیلے سے مانا ہے، جس جس کے ساتھ ہم نے تعلق کو جوڑا ہے، جس جس کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، جس جس ساتھ کو ہم نے مانا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جو مصطفیٰ سے جڑتا گیا اس کی جوتیاں ہمارے سروں کے تاج بنتے گئے۔
سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کا تعلق رسول سے ہوتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو در مصطفیٰ پہ آتا گیا، جو آقا کائنات کی غلامی میں آتا گیا، ہم نے ان کی جوتیوں کو اپنے سروں کا تاج بنا لیا. تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں آپ آئیے، رب کائنات نے وہ آداب میں سے کون سا ادب بتایا ہے؟ توجہ ہے نا سبھی؟ سبحان اللہ. اللہ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں. تھوڑا سا بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ قرآن میں دو قسم کے خطاب رب نے فرمایا. ایک اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. جب رب نے فرمایا نا اے لوگوں، تو یہ عام ہے، اس میں کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، نصرانی بھی آ گئے، کرسچن عیسائی بھی آ گئے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اور پورے قرآن میں رب نے 20 بار فرمایا یا ایھا الناس. 20 بار آیا ہے. 10 بار مکی صورتوں میں آیا ہے اور 10 بار مدنی صورتوں میں آیا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ 10 بار یعنی مکہ میں اللہ نے خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الناس، اور 10 بار اللہ نے مدینہ والوں کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الناس. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے، یہ اللہ نے مکہ میں نہیں فرمایا. یہ مکہ والوں کو ایسے خطاب نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنو پورے قرآن میں 99 مرتبہ آیا، 89 ٹائم، 99 بار آیا ہے. اور جتنی بار بھی رب نے فرمایا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، وہ سارا مدینے والوں کو خطاب فرمایا. سبحان اللہ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو وجہ کیا ہے؟ 10 بار مکے والوں کو یا ایھا الناس، کیونکہ مکے میں کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہودی نصرانی سب تھے. پھر مدینہ میں جب مصطفیٰ آئے تو وہاں پہ مومن بھی تھے، ساتھ دوسرے بھی تھے، منافق بھی تھے، تو وہاں بھی رب نے یا ایھا الناس فرمایا. لیکن یا ایھا الذین آمنو یہ جو 99 مرتبہ فرمایا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جب رب نے یا ایھا الناس فرمایا تو توحید کی دعوت دی، رد شرک کا تذکرہ کیا ہے. یعنی اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کو ایک مانو، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرو. لیکن جب یا ایھا الذین آمنو فرمایا، 99 مرتبہ فرمایا، اور اکثر مقامات پہ جو رب نے یا ایھا الذین آمنو فرمایا ہے، اس میں یا عظمت مصطفیٰ بیان فرمائی ہے یا آداب محمد مصطفیٰ بیان. سبحان اللہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جب یا ایھا الذین آمنو فرمایا، 99 مرتبہ فرمایا، اور 99 کا 99 مرتبہ مدینہ والوں کو فرمایا. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا. کہیں فرمایا خبردار، جب زبان کھولو سامنے مصطفیٰ ہو، اپنی زبان کو سنبھال کے بات کیا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ بھی یا ایھا الذین آمنو ہے. یہ بھی یعنی انہی 99 آیات میں سے یہ بھی ایک آیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو، کیا کرو؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آج تو کچھ لوگ کیونکہ ہمارا مزاج نہیں ہے، صوفیات کے ساتھ نسبت ہے، اساتذہ بھی صوفیات میں سے تھے، مشائخ بھی جن سے پڑھا ہے وہ بھی، ہم تو کسی کا نام لے کے ٹیز نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ آج تو لوگ اتنے جرأت مند ہو گئے ہیں کہ نبی کو اپنی مثل کہنے لگ گئے ہیں. آج تو اتنی جرأت آ گئی ہے کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں تھا، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں. میں رو کے اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کا کھانا بھی تیرے کھانے سے اعلیٰ ہے، نبی کا پینا بھی تیرے میرے پینے سے اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اور ہم کھائیں پیٹ میں گندگی بنتی ہے، مصطفیٰ کھاتے تھے خدا کا نور بنا کر. سبحان اللہ. اس کے اگر کوئی یہ کہے نا کہ کھانے پینے میں فضیلت ہے، تب بھی اس کا جو ہے نا منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرو ارے مصطفیٰ کا کھانا بھی عام بندے کے کھانے جیسا نہیں، مصطفیٰ کا پینا بھی عام بندے
وجہ یہ ہے کہ آقا نے تو 8 دن کا بھی روزہ رکھا ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی مائی کا لال جو یہ کہے کہ میں 8 دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن کا صوم وصال رکھا. صبح سے شام تک کھانا پینا بند، رات بھی کھانا پینا بند. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. صحابہ نے دبا. وہ عاشق رسول تھے، وہ شمع رسالت کے پروانے تھے، جنہوں نے سارا کچھ نبی کے قدموں پہ نثار کیا. صحابہ نے جب کہا نا کہ حضور کھا پی نہیں رہے، صحابہ نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا ترک کر دیا. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں آئے، دیوار پکڑ کے آ رہے ہیں، دیوار پکڑ کے آ رہے ہیں. رب زد ہے اور طبیعتوں میں نقاہت اور کمزوری غالب ہے. حضور نے پوچھا صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ اے ابو بکر و عمر، اے طلحہ و زبیر، اے سعد و سعید، اے بلال حبشی، اے عاشقان رسول کی جماعت، تمہیں کیا ہوا؟ تم چلنے سے عاجز آ گئے، تم پھر نہیں سکتے، تمہارے رنگ زرد ہیں، دیواروں کو پکڑ کر مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہو. سونے آپ کو دیکھا، آپ کھا نہیں رہے تھے، ہم نے بھی کھانا چھوڑ دیا. آپ پی نہیں رہے تھے، ہم نے بھی پینا چھوڑ دیا. کھانا بھی ترک، پینا بھی ترک. اب سنیے میرے حضور نے کیا جواب پیش کیا. اور ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی تو ہماری تمہاری مثل ہیں، مثلیت کے دعوے کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا تماچا. میرے کریم آقا نے فرمایا. کن کو فرمایا؟ جماعت صحابہ کو فرمایا. کن کو فرمایا؟ مصطفیٰ کی جماعت کو. اور اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو یہ بتا دوں کہ وہ جماعت کون سی جماعت ہے جن سے مصطفیٰ مخاطب ہے. وہ جماعت صحابہ کون سی جماعت ہے؟ ان اللہ نظر علی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی. میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ نے عالم ارواح کے اندر جب ابھی تک کوئی نہیں بنا تھا، اللہ نے ساری روحوں کو دیکھا. ان اللہ نظر علی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو دیکھا. فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی. میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ نے ساری جماعت، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا. پھر اللہ نے جن دلوں کو، سارے دلوں میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ ایماندار، سب سے زیادہ پرہیزگار جن کو رب نے دیکھا، اللہ نے ان دلوں کو اٹھایا اور محمد کا صحابی بنا. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے کریم آقا کی کہ رب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ملاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. مرحبا، خوش آمدید. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کو رسول کائنات مخاطب ہے. روک کے یہ بھی عرض کر دوں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، ایک تو منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے اور دوسرے وہ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے. اللہ اکبر. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی خود رب دے رہا ہو. اولئک هم المؤمنون، جنہیں خود رب فرما رہا ہو. اولئک هم المتقون، جنہیں خود رب ایمان اور تقوی کا سرٹیفکیٹ دے. وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ میرے محمد پاک کے صحابہ کرام کی جماعت تھی. حضور ان سے مخاطب ہیں، اس جماعت صحابہ سے مخاطب ہیں. حضرات ذی وقار آقا کریم صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کن کو؟ جنہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا ترک کر دیا تھا حضور کی محبت میں، حضور کی غلامی میں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی. فرمایا تم میں سے کون ہے جو محمد کی مثل ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر میرے مصطفیٰ کی مثل صحابہ میں سے ابو بکر و عمر و عثمان و علی نہیں ہو سکتے تو اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کی جماعت صحابہ میں اگر مصطفیٰ کا مثل کوئی نہیں ہے تو پھر نہ مصطفیٰ سے پہلے کوئی محمد کا مثل تھا، نہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا اور کوئی مثل آ سکے گا. سبحان اللہ. پھر حضرت اسلام عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رب نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو.
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب یہ حضور کی بارگاہ کی ادنا سی گستاخی ہے. کیا ہے؟ ادنا سی گستاخی، یعنی آواز کو کسی کی آواز سے بلند کر دینا، یہ ادنا ترین گستاخی ہے. یہ ادنا ترین گستاخی ہے کہ جس کے بارگاہ میں بیٹھے ہوں اس کی آواز سے آواز بلند ہو جائے، اس کو معاشرے میں کوئی گستاخی شمار نہیں کیا جاتا. لیکن دیکھیے اللہ اپنے محبوب کی عزت کے حوالے سے کتنا غیرت مند ہے کہ قرآن میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس نے آواز کو محبوب کی آواز سے بلند کر دیا. دیکھیے رب کیا فرما رہا ہے. پہلے حکم دیا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. حکم آ گیا. حکم کے بعد رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ایسے بلانا بھی نہیں. آپس میں جیسے رف لہجے میں بلاتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہوئے سادہ انداز اپنا دیتے ہو، رب کائنات نے فرمایا ایسے بلانا ہی نہیں ہے. مولا اگر کسی سے یہ کام ہو جائے، یعنی آواز بلند ہو جائے محبوب کی بارگاہ میں، اب دیکھیے رب فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم. اتنا بھاری جملہ ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، کاش سمجھ آ جائے انہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، معمولات ایک جیسے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ادنا ترین گستاخی کے بارے میں رب یہ فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم. اگر اتنی بے ادبی ہو گئی کہ آواز مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو گئی، ادنا درجے کی اگر بے ادبی ہو گئی، فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے صدقات، تمہاری خیرات، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے ذکر، تمہارے اذکار، تمہارے نوافل، تمہارے صدقات، تمہاری خیرات، یہ سب اعمالکم کے اندر ہے. چاہے 50 سال کے ہوں گے، 60 سال کے ہوں گے، 70 سال کے ہوں گے، ادنا سی گستاخی ہوگی. اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا تمہارے سارے عمل میں ختم کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سبحان اللہ. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اے عاشقان رسول کی جماعت، اے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں اور مصطفیٰ کی خاطر مصطفیٰ کے تعلقات سے محبت کرنے والوں، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم نے تو جس کو مانا ہے مصطفیٰ کے وسیلے اور واسطے سے مانا ہے. وہ صحابہ کی جماعت ہوں یا اہل بیت اطہار کی جماعت ہوں، تو جس کا تعلق در مصطفیٰ سے ٹوٹتا ہے پھر وہ یا صحابہ سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے یا اہل بیت اطہار سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے. پہلا تعلق در مصطفیٰ کا تعلق ہے. پہلی غلامی کا توق رسول کائنات کی غلامی ہے. اگر یہ غلامی مضبوط رہے نا تو سادہ سی بات ہے، ہمارے اس معاشرے میں بھی یہ رائج ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کا ہر تعلق اچھا لگتا ہے. جس سے پیار ہو نا، جس سے تعلق ہو، جس سے رشتہ ہو، جس سے واسطہ ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں باقیوں کا نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ اس کا فلاں سے تعلق ہے اور وہ میرا جو ہے نا محبت کرنے والا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا احترام کرتا ہوں. اس لیے حضرات ذی وقار عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر مصطفیٰ سے تعلق ہے تو جو میرے آقا کی غلامی میں آتا جائے گا اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج کر دے گا. تو جماعت صحابہ کو کئی بار کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میں رک کے یہ عرض کرتا ہوں اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو انہوں نے کیا کیا. میں نے کہا یہ نہ دیکھو. اس نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا تو صحابی بنے امن سے، پھر دیکھو امن. صحابی تو امن سے بنتا ہی نہیں ہے. صحابی امن سے نہیں بنتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، ایک بندہ اگر 10 بجے آئے حضور کی بارگاہ میں آ کے اس نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، 11 بجے جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کی، نہ اس نے زکات دی، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا. لیکن خدا کی عزت کی قسم کائنات کے سارے غوث مل جائیں، ابدال مل جائیں، قطب مل جائیں، سارے اولیاء مل جائیں، اس صحابی کے قدموں کی دھول کبھی مقابلہ نہیں کرتا.
تو پتا چلا صحابی تو امن سے بنا ہی نہیں ہے، تو کس سے بنا؟ صحابی تو نظر سے بنا ہے، سبحان صحابی اللہ. تو نگاہ سے بنا ہے، صحابی تو مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے. تم امن دیکھتے رہتے ہو، امن سے جب بنا نہیں ہے، جب بنا ہے صحابی نظر مصطفیٰ سے، نگاہ مصطفیٰ سے، تو مجھے بتاؤ، اور کوئی اگر آپ کے پاس پیمانہ ہے تو لاؤ جس پیمانے سے تم نگاہ مصطفیٰ کا احاطہ کر سکو. اگر نگاہ مصطفیٰ کا کوئی احاطہ نہیں ہے تو خدا کی عزت کی قسم پھر محمد کے صحابہ کا بھی کوئی مثل و مثیل نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، حق چارے. نعرہ حیدری. یولی. آیت کریمہ پہلی کا یعنی 2 آیتوں میں سے پہلی آیت، اس میں رب کائنات نے لکھا ہے خبردار میرے معبود کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی بھی قبول نہیں ہے. مولا یہ تو تم نے حکم فرمایا کہ کوئی اگر بے ادبی کرے تو اس کے سارے عمل ختم کر دوں گا، اور یہ کیوں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اسے شعور بھی نہیں ہوگا؟ تو قرآن کے مفسرین نے لکھا ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اگر بے ادبی کر بیٹھے اور پھر وہ اپنے خیال میں رہے گا میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، میں مسجد مدارس بنا رہا ہوں، لیکن رب تو فرما رہا ہے اگر بے ادبی کی عمل ختم کر دوں گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہوگا، یعنی اسے نہیں پتا ہوگا، اسے نہیں پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تب پتا چلے گا جب آنکھ بند ہوگی، یا میدان قیامت آ جائے گا یا میدان محشر آ جائے گا. اے رب کائنات، یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے بے ادبی کی. مولا ہم تو نوکر نبی کے، نبی کی آل کے، نبی کے اصحاب کے، جو بھی آقا کریم کے در پہ آتا گیا، غلامی مصطفیٰ کا طوق جس جس نے اپنے گلے میں ڈال لیا، ہم تو ہر ایک کو ماننے والے ہیں، اور جس جس کو تو نے منوایا ہے ہم نے سب کو مانا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، رب نے جس جس کو مانا ہم نے رب کو بھی مانا، اور جس جس کو رب نے منوایا ہے ہم نے ان سب کو مانا ہے. حضور کی ادب اور غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا. اللہ نے ان لوگوں کے لیے 3 انعام بتائے، اور خدا کی عزت کی قسم عاشقوں کے لیے اس سے بڑی خوبصورت کوئی آیت نہیں. جو حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے والے غلام ہیں، جو آقا کے در پہ جبین نیا اور جھکانے والے لوگ ہیں، رب کائنات نے انہیں 3 انعام بتائے. فرماتا ہے رب کائنات خالق ارض و سما ان الذین یغضون اصواتهم. قدرت جی ادنا سی بے ادبی، ادنا سی بے ادبی پر اسے کیا سزا ملی وہ آپ نے سماعت فرما لی. اب ہے ادنا سا ادب. بڑے ادب کی بات تو بڑا ادب تو یہ ہے کہ صدیق آئے تو سارے گھر کا سامان حضور کے قدموں میں آ کے رکھ دیا. سبحان اللہ. فاروق آئے سب کچھ لٹا دیں، ذوالنورین آئے تو ایک ایک قدم گن گن کر قدموں کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں. حیدر کرار نے ساری زندگی دنی مسکیہ تو بلند و بالا غلامی ہے. ادنا سی غلامی، ادنا سا ادب کیا ہے؟ جو اپنی آواز نبی کی آواز سے پست رکھ لے. اگر آپ بڑے جو ہے نا صاحب عظمت لوگ تشریف فرمائے، آپ اس لطیف رمز کو ذرا اپنے قلب میں محسوس کر کے دیکھیے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھا. مولا پہلے تو ایک وعید سنائی تھی، اب انہیں انعام بھی ایک ہے. اللہ فرماتا نہیں، انہوں نے ادب کیا ہے میرے محبوب کا، انہوں نے غلامی کا دم بھرا ہے میرے محبوب سے، اور جو میرے محبوب کا ہو جاتا ہے پھر میں اسے ایسا نوازتا ہوں، ایسا عطا کرتا ہوں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سماعت کیا. اب دیکھیے رب کائنات نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں انہیں رب دیتا ہے 3 انعام. افسوس اس دور کے فتنوں میں دوسرا بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی کی ناموس کے اوپر ایسا ڈاکہ ڈالا کہ رسول کی ختم نبوت کے بھی منکر پیدا ہوئے.
ایسے لوگ جنہوں نے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، کہتے نہیں یہ آخری نبی نہیں، اس کے بعد بھی کوئی نبی کوئی بدبخت آئے گا۔ میں صرف ایک بات سنا کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق تو ان لوگوں سے ہے اور عاشقوں کی اس جماعت سے ہے۔ وہ ایک قادیانی تھا نا جو حضور کی ختم نبوت کا منکر تھا اور کام کرتا تھا لوہاروں والا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری؟ سبحان اللہ۔ لوہاروں والا کام کرتا تھا۔ ایک عاشق رسول اس نے کوئی اپنا کام کروانا تھا، لوہار کے پاس چلا گیا، کہتا کہ جناب میرا یہ کام کرو۔ اس نے کوئی چھری تیز کروانی تھی، پہلے کلاڑا بنا رہا تھا، اس کو تیز کر رہا تھا۔ اسے کسی نے کان میں بتایا کہ یہ تو قادیانی ہے اور تو اسے کام کروانے آ گیا۔ وہ عاشق رسول تھا، پہلا دار ختم نبوت تھا۔ اس نے فوراً آؤ دیکھا نتاؤ جس کلاڑے کو وہ تیز کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور چھین کر اس کو چاروں شانے چت گرا دیا۔ وہ گر گیا، اس نے وہ کلاڑا اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ تو اس نے کہا بتاؤ آخری نبی کون؟ وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی آخری نبی تو بس جو آپ کا نبی ہے نا وہی آخری نبی ہے۔ تو اس نے کہا پھر گالی دے اپنے نبی کو۔ اس کو جو گالیاں آتی تھی نا اس سے دلوائی۔ اس نے کہا مرزا کون ہے؟ کہے۔ اس نے کہا مرزا کون ہے؟ مرزا دجال ہے۔ کہے مرزا دجال ہے۔ اس نے کہا مرزا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا جی مرزا جھوٹا ہے۔ مرزا کون ہے؟ مرزا دجال، مرزا جھوٹا، جو نبی کی ختم نبوت کا منکر، وہ بدبخت ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا اسلام اور ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ جب سب کہلوا لیا نا، اس نے اس کا اب جو پاؤں اس کے اوپر رکھا ہوا تھا پاؤں پیچھے ہٹایا، کلاڑا ہٹا کے اس کے ہاتھ میں دے کر خود لیٹ گیا۔ اللہ کرے آپ محسوس کر سکیں میں کیا حالت۔ سبحان اللہ۔ خود لیٹ گیا اور لیٹ کر کلاڑا اس کے ہاتھ میں تھما کر اس نے کہا اب کلاڑا رکھ، اگر جرت ہے تو کہلوا۔ اس نے کلاڑا تو ہاتھ میں پکڑا، اس نے کہا اگر میری گردن تو کیا ہے میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ کر دے گا تب بھی میرے جسم کے اندر سے یہ آواز آئے گی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ملاد مصطفیٰ، زندہ علماء اہل سنت۔ زندہ۔ مسلمان قذاب اور اسود انسی انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نبی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اس کے کلر کما کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فوج تیار کی تھی، اور میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں ہم تو الحمدللہ محفوظ ہیں کہ صدقہ اس ولی کامل کے قدموں کا کہ الحمدللہ ہمارا یہ علاقہ محفوظ ہے، ورنہ قرب و جوار میں کچھ ایسے جگ ہیں جہاں پہ قادیانی مرزائی بہت زیادہ فعال ہو چکے ہیں، اور اللہ کرے اسی طرح ہم لوگ محفوظ رہیں۔ حضرات ذمہ دار عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں مسلمہ قذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تو سرکار نے باقاعدہ اس کے کلا کما کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ لشکر ترتیب دیے تھے۔ اور برادران اسلام یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ حضور کی جتنی حیات طیبہ کی جنگیں ہیں ساری جنگوں میں 212 لوگ شہید ہوئے، 212 بندے، جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد، خندق، ساری جنگوں میں 212 بندے شہید ہوئے، لیکن صرف آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر پہرہ داری کے لیے جو ایک جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنا حساس معاملہ ہے، اور اس وقت پورے ورلڈ لیول کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں فتنے سب سے زیادہ سر اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو فتنہ ہے قادیانیت کا، مرزائیت کا، وہ لوگ پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، وہ لوگ عورتیں تک پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارا دین قبول کر لو، جو چاہو گے جو مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو نبی کا غلام ہوتا ہے، خدا کی عزت کی قسم، وہ سارے رشتوں کے اوپر مصطفیٰ کی محبت کو غالب کرتا ہے، اور یہ کہا کرتا ہے کہ لاکھ دولت آ جائے، لاکھ مملکت آ جائے، لاکھ سلطنت آ جائے، ہم جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے یہ جان تو جا سکتی ہے، رسول کا تعلق کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ تو ہے نا غلامی رسول کا ادنا سا درجہ ہے
کہ ہم جان تک کا نذرانہ پیش کر دیں. میرے کریم آقا کی بارگاہ عالیہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بوریے کا لباس پہنا. بڑی معلوم سی بات ہے, بوریے کا لباس ہے اور بٹنوں کی جگہ پہ کیکر کے ببول کے کانٹے لگا رکھے ہیں. حضور نے دیکھا, آقا نے فرمایا ابو بکر وہ ویلا یاد ہے کہ جب تم مکہ کے بڑے متمول تاجروں میں تیرا شمار ہوتا تھا, اچھے لباس پہنا کرتا تھا, اور آج بوریے کا لباس اور بٹنوں کی جگہ پہ کیکر کے کانٹے. سیدنا صدیق اکبر کے حسین جملے سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا آقا مجھے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نصیب نہ ہو. مال و دولت تو دور کی بات ہے, اور یہ عزت, یہ وجاہت, یہ ظاہری, یہ جو کچھ ہے یہ تو دور کی بات ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں آقا مجھے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نصیب نہ ہو, مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ تیرے جوڑوں کی غلامی مجھے نصیب ہو. اے غلامان مصطفیٰ کی جماعت, اے عاشقان اہل بیت اور عاشقان صحابہ کی جماعت, تمہیں مبارک ہو. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اتنا سا بھی ادب کر لیتے ہیں, یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں, رب فرماتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. پہلے نماز پڑھتا تھا میں متقی بن جاؤں, روزہ رکھتا تھا متقی بن جاؤں, حج کی متقی بن جاؤں, زکات دیتا تھا متقی بن جاؤں, مسجد بنوا دی متقی بن جاؤں, مدرسہ بنوا دیا متقی بن جاؤں, مسجد میں صفوں کا اہتمام کروا دیا, غریبوں کے اوپر غریب پروری کرتا رہا. وجہ کیا ہے, چاہتا کیا تھا, متقی بن جاؤں. لیکن یہاں رب فرماتا ہے پہلے تو تقوی کے پیچھے چلا تھا. اللہ کرے آپ سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اے بندے پہلے تو تقوی کے پیچھے چلا تھا, اب تو نے میرے محبوب کا ادب کیا ہے. اور ادب کتنا کہ آواز کو, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھا ہے. اب رب فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا میں رب ہو کر ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. یہ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اور میں یہاں پنجابی میں ایک جملہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ چونکہ محبوب کے ادب کی بات تھی, اللہ دیتے ہوئے رجا نہیں ہے. انعام کی بارش کیسے ہو رہی ہے. پہلا انعام کیا دیا, اے بندے میں نے تیرے دل کو تقوی کے لیے چن لیا, تو نے میرے محبوب کا ادب کیا, تو نے میرے محبوب کی غلامی کا حق ادا کیا, میں نے تیرے دل کو تقوی کے لیے چن لیا. مولا اور کیا دیتا ہے, فرمایا لہم مغفرۃ, جتنے گناہ ہیں اللہ فرماتا میں نے اعلان کیا سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اس کی بخشش کر دی, اسے جنت دے دی ہے, جنت کا پروانہ مل گیا, مجھے جہاں فضا مل گیا. اب تقوی بھی مل جائے, جنت بھی مل جائے, اور کس چیز کی ضرورت ہے. تقوی بھی مل گیا, جنت بھی مل گئی ہے, اور کس چیز کی ضرورت ہے. فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. رب کائنات نے فرمایا اس نے میرے محبوب کا ادب کیا ہے. اب میں نے اس کو پہلے تو متقی بنا لیا ہے, پھر میں نے اس کو بخشش کا پروانہ دے دیا ہے, خوشخبری دے دی ہے کہ اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے. پھر فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. فرمایا ایسا اجر دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت مفسرین کو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو عاشقوں کی جماعت نے یہاں پہ قلم توڑ دیا. فرماتے ہیں کہ اجر عظیم جو ہے نا, تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جہاں بھی اجر عظیم آتا ہے نا وہاں کوئی عام سی بات نہیں ہوتی. یہ جو اجر عظیم جنہیں وعدہ کیا گیا ہے یہ دیہاڑے قیامت کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. آخری حدیث اور پھر بات ختم کرنے لگا ہوں, میرا وقت ختم. پھر قبلہ صاحبزادہ صاحب مدثر اللہ علی اپنی حسین گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر فرمائیں گے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حضرات سے وقار جسے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مخصوص جماعت جب قیامت کا دن ہوگا نا, جنتی جنت میں دوسری دوزخ میں, جنہیں اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کھڑے ہو جائیں گے, وہ رک جائیں گے. رب کائنات فرمائے گا فرشتوں جی مولا ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں, ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں. اور سنو اس جماعت میں کوئی عام نہیں ہوگا, اس میں یا باہو سلطان ہوگا یا پیر عبد الرحمان. اس عظیم جماعت میں عام لوگ نہیں ہوں گے, وہ عاشقان رسول کی جماعت, وہ دفاع صحابہ کرنے والے, وہ مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنے والے, وہ متقین کی جماعت کے سرخیل, وہ اولیاء کرام ہوں گے. ان میں یا بارو کریم
سلطان پیر عبدالرحمان کی ذات والا سبحان اللہ متقین کھڑے ہو جائیں گے مولا سبحان اللہ تو نے جنتیوں کو جنت کا وعدہ کیا تھا انہیں مل گئی دوست کی دوزخ میں چلے گئے اللہ فرمائے گا فرشتوں انہیں جنت بھی دکھاؤ دوزخ بھی دکھاؤ فرشتے جنت بھی دکھائیں کہ دیکھو حور مقصورات فی الخیام حوریں ہوں گی وہاں جو ہے نا جنت میں نور کا ماحول ہوگا وہاں نور کے ماحول نور کا لوگ ہوں گے وہاں نوری سارا ماحول ہی نوری ہوگا جب پردے ہٹیں گے نا تو سارے کے سارے لوگ دیکھیں گے دیکھ کے آنکھ نیچے کر لیں گے دوزخ بھی دکھاؤ یہ کتنی سخت دوزخ ہے اس سے بچایا گیا کتنی سونی جنت ہے تمہیں عطا کی گئی ہے عام چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو بھی 70 حوریں ملیں گی یہ سب کچھ دکھایا جائے گا اور دکھا کر اللہ فرمائے گا اب پوچھو اب کیا چاہتے ہیں جنت میں مولا جنت تو جنتیوں کے لیے وہ اجر عظیم کہاں گیا سبحان اللہ وہ اجر عظیم کہاں گیا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا خالق ارض و سما فرمائے گا فرشتوں یہ کیا کہتے ہیں مولا یہ کہتے ہیں کہ جو اجر عظیم کا وعدہ کیا تھا وہ اجر عظیم تو دکھا وہ کیا ہے رب فرمائے گا اچھا یہ تو میرے عاشقوں کی جماعت ہے جب عاشق سامنے آ گئے ہیں نا تو پھر فرشتوں تم بھی درمیان سے نکل جاؤ سبحان اللہ روایت حدیث پاک کے الفاظ ہیں خالق ارض و سما فرمائے گا اے فرشتوں اے نوری مخلوق تم بھی درمیان سے ہٹ جاؤ مولا پہلے پیغمبر بنایا تھا پہلے ایلچی بنایا تھا اب درمیان سے نکل جائے اللہ فرمائے گا اب میرے اپنے آ گئے سبحان اللہ وہ جو جنت کو چاہتے تھے جنت میں چلے گئے جو میرے گستاخ تھے میرے نبی کے گستاخ تھے نہیں ماننے والے تھے منکر تھے منافق تھے وہ دوزخ میں چلے گئے جنہیں جنت مطلوب تھی جنت میں چلے گئے جو دوزخ کے اہل تھے وہ دوزخ میں بھیج دیے گئے اب میرے اپنے آ گئے جب اپنے آ جائے تو درمیان میں دوسرا کوئی نہیں رہنے دیا جاتا اے فرشتوں کی جماعت تم بھی درمیان سے ہٹ جاؤ فرشتے ہٹ جائیں گے اللہ پھر اپنی حسین وہ جس شان کے لائق ہے اس کی زبان جس شان کے لائق ہے وہ اپنی زبان سے کلام فرمائے گا رب کائنات فرمائے گا اے میرے بندو بتاؤ کیا چاہتے ہو عرض کریں گے مولا وہ اجر عظیم مولا وہ اجر عظیم رب فرمائے گا اچھا تم تو میرے ہو اپنے تم ہو جماعت عاشقان تم ہو متقین کی جماعت اگر تم آگے ہو تو پھر سنو میرے یہ لفظ ضائع نہ ہونے پائے بڑے حسین ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ممبر ہے جس پہ بیٹھنے پہ خوشی بھی ہو رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ آج سے 1300 سال پہلے یہ وہ ممبر ہے جس ممبر پر سخی سلطان پیر عبدالرحمان بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدا لگا اس لیے اس ممبر کے سامنے جب بھی بیٹھا کرو ادب سے بیٹھا کرو یہ عام ممبر نہیں ہے اس ممبر پر رسول کی آل کے قدم لگے ہیں اور جہاں رسول کے خون کے لوگوں کے قدم لگ جائیں وہ ممبر بھی اعلیٰ ہوتے ہیں وہ مسجدیں بھی اعلیٰ ہوا اجر عظیم مولا کہاں رب فرمائے گا فرشتوں ہٹ جاؤ فرشتے ہٹ گئے اللہ سارے پردے ہٹا دے گا سارے پردے ہٹا دے گا آخری بندے تک جملے اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں اجر عظیم کیا ہے اللہ سارے پردے ہٹا دے گا اور بلا حجاب اپنے ولیوں کو اپنا دیدار کرے اے لوگوں جو نبی کا ادب کرتے ہو نبی سے محبت رکھتے ہو نبی کی غلامی قدم بنتے ہو مصطفیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو آقا کا پیار سینوں میں سجاتے ہو مصطفیٰ سے عشق رکھتے ہو اور جب نبی کی بات آئے تو اپنا تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو اور اگر نہ سمجھ آئے چند دن پہلے ایک بابا لبیک کی صدا لگاتا چلا گیا زمانے نے بڑے بڑوں کو بھلا دیا ہے لیکن خدا کی عزت کی قسم جس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے وہ مالدار نہیں تھا اس کے پاس دولت نہیں تھی کیا تھا عشق رسول تھا اور یہ وہ دولت ہے جس نے اس کو قیامت تک کے لیے عمل فرما دیا سبحان اللہ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے بے رب جملے اپنی کریم بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کے دو عالم ہم سب کو مسلک حقہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق اور ساتھ